عزت کے لیے آنکھیں بند کر دیں اور میرے پیچھے دعا کریں. اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں تمام بچوں کے لیے جنہوں نے آج سٹیج پر تیری عبادت کی ہے. تیرے لیے ان کی سرگرمیاں ہمارے خاندانوں کے لیے باعث برکت ہوں. اس چرچ کے لیے باعث برکت ہوں. اس کلیسیا کے تمام بچوں کو یسوع کے خون میں ڈھانپتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ سب سلامت رہیں, زندہ رہیں اور تیرا جلال ظاہر کریں. اپنا کلام اپنے خادم کے وسیلے سے ہم سب پر ظاہر فرما, ہم کو برکت دے. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. چلے کلام مقدس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. تھینک یو جی, گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو. ایک بچے نے پہلا تیموتھیوس کا خط اس کا پہلا باب اور 15 آیت سنائی تھی. وہ کون سا بچہ تھا جی؟ اس سے پہلے باب کی 15 آیت سنائی تھی. چلے یاد نہیں, نکالیں ذرا سارے ایک دفعہ سب نکالیں. پہلا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 15ویں آیت. پہلا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 15 آیت. ہاں جی, کیا لکھا ہے یہاں پر؟ یہ بات نکالا آپ نے سب نے, یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا, جن میں سب سے بڑا میں ہوں. یہ بات سچ ہے. تیموتھیوس نے اپنے خط میں, سنیں گے غور سے پلیز, کیئرفلی سنیں گے, بس 10 منٹ دیں, زیادہ ٹائم, لیکن چپ کر کے خاموشی سے. تیموتھیوس نے اپنے خط میں چرنی کا ذکر نہیں کیا, چرواہوں کا ذکر نہیں کیا, مسیح کے بیت لحم میں آنے کا, ستاروں کا کوئی ذکر نہیں کیا. ہم جنہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم جنہیں اپنے گھروں میں لگاتے ہیں, سینٹا کلوز کا ذکر نہیں کیا, کرسمس ٹری کا ذکر نہیں کیا. یہ ساری چیزیں اچھی ہیں. پولس رسول نے اپنے خط میں کرسمس کے مقصد کا ذکر کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کرسمس کے بارے میں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. جان کر یہ بات سچ ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہ ٹرسٹ ورتھی سٹیٹمنٹ ہے. کرسمس کا پیغام ایک ایسا پیغام ہے جس پر ایسے ایمان رکھا جائے جیسے آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے لیے لفظ جو یونانی زبان کا ہے پستس ہے, جو ایمان مسیحی ایمان کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان رکھ کر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کرسمس پر ایمان رکھیں. کرسمس پر ایمان کے معنی ہے یہ ایمان رکھا جائے کہ یسوع مسیح مجسم ہوا تھا اس زمین پر, یسوع مجسم ہوا اور پھر آگے لکھا یہ ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے جسے کسی طور پر ریجیکٹ کیا جائے. کرسمس کئی لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے, کہتے ہیں کہ ہم کرسمس کو نہیں مانتے, ہم تو 25 دسمبر کو بڑے دن کو کرسمس کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے اور ہم اس کی کوئی تعلیم نہیں دیتے, ہمارے چرچز میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بائبل میں نہیں لکھا پر یہ لکھا ہے. پول نے کہا یہ بات ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے, سچ ہے اور سچی بات ہے, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں. اس تعلیم پر, کرسمس کی عید پر کوئی شک شبہ نہیں ہے. مسیح آیا دنیا میں اور مجسم ہوا, اس زمین پر آیا, اس نے اپنے خط میں ذکر کیا. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. بات کیا ہے؟ What was the statement? بات کیا تھی جسے قبول کرنا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ مسیح یسوع. اچھا کتنے لکھے ہوئے نا یسوع مسیح, وہ بھی ٹھیک ہے,
کتنے خالی لکھے ہوئے مسیح، وہ بھی ٹھیک ہے. جہاں لکھا ہے مسیح یسوع، وہ بھی ٹھیک ہے. اصل میں جو پیدا ہوا تھا وہ یسوع ہے، اور جو اس کی خدمت ہے وہ مسیح ہے. جو آنے والا تھا، جو بچانے والا تھا، وہ مسیح ہے. یہ پروفیٹک نیم ہے مسیح کا. جو پیدا ہوا تھا پدیشی نام یسوع ہے، لیکن اس کا ٹائٹل مسیح ہے. اگر مسیح پہلے کہے کوئی بات نہیں، یسوع پہلے کہے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. تو مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے، کس کام کے لیے یسوع آیا؟ کن کو؟ گنہگاروں. اچھا مجھے بتائیے کرسمس ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہاں کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت میں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ مسیح گنہگاروں کو نجات. اس کرسمس میں گنہگاروں کا ذکر ہے، اس آیت میں نجات کا ذکر ہے، اور اس آیت میں مسیح کا ذکر ہے. تین بہت ضروری لوگ یا باتیں اس کے اندر ہیں. نمبر 1 گنہگار، نمبر 2 خداوند یسوع مسیح، اور نمبر 3 نجات. نجات کون دیتا ہے؟ یسوع مسیح. اور کن کو دیتا ہے؟ گنہگاروں کو. کرسمس گنہگاروں کے لیے ہے. کرسمس کا مقصد گنہگاروں کے لیے ہے. کرسمس کی عید گنہگاروں کے لیے ہے. یہ فقیروں کے لیے، فریسیوں کے لیے، عالموں کے لیے، پادریوں کے لیے، جو راست باز ہیں، جنہیں ضرورت نہیں کہ وہ توبہ کریں، جنہیں ضرورت نہیں کہ مسیح انہیں مل جائے، ان کے لیے 25 دسمبر کی کرسمس نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو گنہگار ہوں اور توبہ کرنا چاہتے ہیں اور نجات پانا چاہتے ہیں، گناہوں سے مکتی پانا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. انہیں سب سے زیادہ یسوع کی ضرورت ہے. اس میں نئے کپڑے نہیں چاہیے، اس میں نئے جوتے نہیں چاہیے، اس میں دولت نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے. گھر کی رونق، خوشیاں، برکتیں جو دنیا بھی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ایک گنہگار اس کے سامنے کرائس ہے. جب وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، توبہ کرے، آپ کا کرسمس ہو گیا. لیکن اگر توبہ نہیں کی، آپ نے گناہوں کی معافی نہیں لی، کتنے کرسمس منا لیے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا آپ نے ایک بھی کرسمس نہیں منایا. کیونکہ کرسمس تو اس لیے ہے کہ گنہگار نجات پائیں. اور جہاں لفظ ہے مسیح آیا، دنیا میں آیا، came into the world، یسوع دنیا میں آیا، اس کو کہتے ہیں کرسمس. مسیح کا آنا کرسمس ہے. اور میں صرف ایک مقصد یہاں پر بتا رہا ہوں کہ گنہگاروں کے لیے ہوا ہے. آپ سوچیں ذرا کہ اب سے کتنے جو کہتے ہیں میں کبھی گناہ نہیں کیتا، مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا، میں راست باز ہوں، مجھے گناہوں کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، میں کبھی مسٹیک نہیں کی. آپ میں سے ایک بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے. تو پھر کرسمس کن کے لیے ہے؟ گنہگاروں کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ کریں سارا سال پھر کرسمس مناؤ کیونکہ گنہگار نہیں. میں مقصد بتا رہا ہوں کہ گنہگار نجات پائے، اس لیے کرسمس ہوا ہے. پولس رسول نے دیکھیں اس آیت کو بتا کر چھوڑا کہاں پر. آیت کا آخر کیا ہے، اینڈ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار. دنیا کا سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ یہاں لفظ ہے چیف سنر. چیف سنر. پولس رسول نے اپنے خط میں اپنے آپ کو ٹائٹل دیا ہے آئی ایم دی چیف سنر، سب سے بڑا گنہگار. جنہاں نو یسوع نجات دین استے آیا ہے، نجات دین استے آیا ہے، انہاں جو سب تو وڈا گنہگار میں ہوں. فریسی نے کہا میرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بھی فریسی تھا پہلے. فریسی نے کہا میں اس محصول لینے والے کی طرح گنہگار نہیں ہوں، میں دائیں کی دیتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں پاک زندگی گزارتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں مسیح کی. لیکن پول یہاں پر کہہ رہا ہے مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا میں ہوں. تو اگر آپ سے پوچھا جائے سوال کہ دنیا کا سب تو بڑا گنہگار کون ہے، تو تسی کی جواب دے سکتے ہو؟ کس نے لکھا یہ؟ لکھا کس نے؟
پولس رسول. اچھا پولس رسول نے خط کتنے لکھے ہیں پتا؟ تو بائبل میں کتنی اس نے رائٹنگز؟ 13 رائٹنگز. 14واں عبرانیوں کا خط ہے جو اس نے نہیں لکھا اور اس کے نام سے منسوب ہے. پر اگر 14 بھی کہہ لیں، 14 خط لکھ کے بائبل سے کئی کلیسیاں تعمیر کر کے مسیح روبرو مل کے دمشق کی راہ پر مل کر باتیں سن کر کلام کر کے 3 سال وہ یسوع کے ساتھ اس نے کلام سیکھے ڈائریکٹ. اس کے بعد جب وہ لکھ رہے ہیں بائبل تو کہہ رہا ہے سب سے بڑا گنہگار میں. تو ہی دسو پھر اسی کڑی لسٹ چاہوں. پادری مینول کہاں ہے؟ آپ کہاں پر ہیں؟ اگر پولس رسول کہہ رہا ہے سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، اس نے وجہ بتائی تھی کہ میں نے مسیح کی کلیسیا کو ستایا ہے. تو جنہیں کلیسیا نو ستانا لینے وہ سارے ادھی پیچھے اپنے نام لے لیں. جتنے پادریوں کے خلاف بولتے ہیں سارے پول دے پیچھے نام لکھ لیں کہ میں بڑا گنہگار جی. آپ کے شخصی گناہ یسوع معاف کرتا ہے، لیکن ڈینجرس بات یہ ہے کہ جب آپ کلیسیا کو ستاتے ہیں، پادریوں کے خلاف بولتے ہیں، ایمانداروں بہنوں بھائیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی ایفرٹس، ان کے پروگرام، ان کی باتیں جب ہم ان میں انٹرفیرنس کرتے ہیں تو پھر یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ پول کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بیان کرتا ہے اس لیے کہ میں نے کلیسیا کو ستایا. میں آج تک کہندہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکیا. پہلے میں کلیسیا کو ستاندہ سا، جیڑا ماردہ سی قتل کردہ سی وہ خود قتل ہے. یہ ہے مسیحت، چینج، تبدل. جہاں بندہ چینج ہو جائے. دنیا میں ایک بھی ایسا مسیحی شخص نہیں ہے جو پہلے کچھ تھا اور آج بھی وہی ہے. ہر مسیحی کا ماضی دھل جاتا ہے، ہر مسیحی کا پاسٹ ختم ہو جاتا ہے، ہر مسیح کے اندر ایک نئی رونق آتی ہے. ہر کرسچن جس کی ملاقات یسوع سے ہو جائے، ہر بہن اور بھائی جس کی ملاقات یسوع سے ہو جائے، اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے. اس لیے پولس رسول نے اپنے خط میں بیان کیا ہے کہ مسیح گنہگاروں کے لیے دنیا میں آیا ہے. آپ کو یاد ہے یسوع نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. یسوع نے فرمایا تھا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آپ کو یاد ہے فرشتے نے کہا تھا یوسف سے کہ بیٹا ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. نجات کے لفظ کو میں یہاں بیان ہی نہیں کر رہا، اتنا بڑا اس کے اندر پیکیج ہے. نجات کے بھید یا لفظ کے اندر اتنا بڑا پیکیج ہے. سب سے پہلی بار یہاں نجات کا ذکر ہے، بیماریوں سے نجات، دکھوں سے نجات، سفرنگ سے نجات، افلکشن سے نجات، ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات یسوع نے دی. یہ نجات دہندہ دیتا رہا، اندھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو ٹانگیں، ٹھنڈوں کو ہاتھ، بیماروں کو شفا، مردوں کو زندگی اس نے دی ہے. اور یہ نجات کے اندر ہے. اور کنائس نے آسمان پر جانے سے پہلے ہر قسم کا معجزہ کر کے دکھایا تاکہ بتائیں آپ کو کہ اصل نجات صرف یسوع کے پاس ہے. گناہوں کی معافی یہ اسپرچل نجات ہے، یہ روح کی نجات ہے. اور اس میں پاسٹ کے، پریزنٹ کے، فیوچر کے سارے گناہ کی معافی ہے، کیونکہ آپ کسی بیل بکرے کے خون سے نہیں دھلے بلکہ یسوع مسیح کی. کرسمس اور ایسٹر آپ دونوں میں یہ دونوں ہمیں ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ کرسمس مسیح کے آنے کا وقت ہے اور ایسٹر اس کے آنے کی وجہ ہے. کرسمس مسیح کے آنے کا دن ہے اور ایسٹر اس کے آنے کی وجہ ہے. اور یہاں لکھا ہے مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے. تو نجات کب آئی؟ جب یسوع نے اپنی جان صلیب پر قربان کی اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے دھوتا ہے، آزاد کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو سچ مچ میں اس بات کو قبول کریں کہ یسوع تو میرے لیے آیا ہے اور میں گنہگار ہوں اور میں سمجھ نہیں سکا. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. آپ کے لیے خوشخبری ہے، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے
اور وہ گنہگاروں کے لیے زمین پر آیا ہے. آؤ اس کی شکر گزاری کریں.